یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا۔ السلام علیکم سامعین، ہم آج بہادر شاہ ظفر کی غزل کے چند اشعار پر بات کریں گے۔ سامعین، ہم جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے۔ 1857 میں ان سے باقاعدہ حکومت لے لی تھی انگریزوں نے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ مگر جب تک وہ تخت نشین بھی تھے اس وقت بھی زیادہ تر قبضہ انگریزوں کا ہو چکا تھا، اور بادشاہ نام نہاد بادشاہ ہی تھے۔ ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ایسے دوسرے وسائل نہیں تھے کہ وہ کسی بھی طرح انگریز کا مقابلہ کر سکیں، اور نہ ہی بہادر شاہ ظفر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں جو ہے وہ صوفی تھے، اور صوفی ایک پرامن شخص ہوتا ہے عام طور پر صوفی، اور اللہ کی محبت میں وہ رہتا ہے، ذکر فکر میں رہتا ہے، اور دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے لیے زیادہ کوششیں نہیں کرتا۔ تو ایک مناسب شخص نہیں تھے بادشاہت کے لیے، یا پھر یوں کہہ دیں کہ ایک صوفی ہونے کے لیے بھی مناسب نہیں تھے۔ تو اپنی اسی چیز کا شکوے کا اظہار وہ اپنی قسمت پر گلا کر کے کر رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا، یا جو میرا تاج ہے میرے سر پر یہ شاہوں والا ہوتا، ظہیر الدین بابر جیسا، اکبر بادشاہ جیسا ہوتا، جیسے وہ شاندار بادشاہ تھے، یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا، یا پھر یہ جو میرا تاج یا میرا افسر ہے اس کو فقیروں والا کرتے، جیسے صوفی ہوتے ہیں، جیسے جلال الدین رومی تھے، جیسے اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقیر کچھ شاعر گزرے ہیں اللہ کی محبت میں گزرنے والے، منصور بن حلاج گزرے ہیں، جیسے عاشق اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو شاعر چاہتا ہے یا اللہ مجھے ایک جیسا کرتے کہ نہ میں گورا رہا نہ کالا رہا، تو جمع زدین ہو گئی کہ آسمان کو زمین سے ملا دیا، اور نہ شاہ رہا میں نہ گدا رہا میں۔ تو اب فقیروں جیسی یعنی حالت بھی ہے، اور بادشاہی کی کرسی پر بھی شاعر بیٹھا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ نہ آئی دنیا بھی اور عشق میں بھی گمنام رہے، سوچ کے اب شرمندہ ہیں کیوں دونوں میں ناکام رہے۔ تو دو کشتیوں کا مسافر جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو شاعر بھی اپنی اس بری قسمت کا گلہ کر رہے ہیں کہ خدایا یہ کیا ہو گیا۔ خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک در جانانہ بنایا ہوتا۔ جانانہ، شاہانہ، گدایانہ، پیمانہ، میخانہ اس غزل کے قوافی ہیں، خوبصورت قوافی ہیں، بلکہ خوش سماعت قوافی ہیں۔ بنایا ہوتا اس کی ردیف ہے، تو جانانہ بنایا ہوتا، دیوانہ بنایا ہوتا، تو قافیہ ردیف کا عمدہ امتزاج یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے شعر میں بھی چونکہ ہر چیز بنائی ہوئی بنایا ہوتا اس کی ردیف ہے، تو اسی نسبت سے کوئی نہ کوئی ایسی بات آ رہی ہے جس میں شاعر بنایا ہوتا کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے چونکہ اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ تو شاعر ایک اور گلہ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے خاک چھاننے کے لیے، اس مٹی میں ملنے کے لیے بنایا تھا، جیسا کہ سب انسانوں نے آخر مل جانا ہے، یا پھر شاعر کے ساتھ جیسے ہوا بہادر شاہ ظفر کو جیسے بادشاہت سے مٹی میں ملا دیا گیا، اس کی ساری جو بادشاہی تھی، تو شاعر کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ مجھے محبوب کے در کی خاک ہی بنا دیتے، خاک در جانانا، جانان کے محبوب کے در کی خاک ہی بنا دیتے، مجھے بادشاہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہی کیفیت، وہی سچے جذبے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسا شاعر کے ساتھ ہوا۔ تو عام طور پر جو ایک عاشق، ایک شاعر، ایک صوفی ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے در کے سے نہیں اٹھنا چاہتا۔ تو اردو شاعری میں محبوب کے در کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تو ایک کہاں جا سکتا ہے ایک عاشق، ایک صوفی، مگر بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تو اپنے محبوب کے در پر جانے کی بھی یعنی قسمت نہیں تھی ان کی، چونکہ وہ بادشاہ تھے تو ان کا ایک اپنا وقار تھا کہ وہ محبوب کے در پر یعنی ان کی گلی میں، محبوب کی گلی میں رسوا نہیں ہو سکتے تھے میر و غالب کی طرح۔ نغمہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا۔ تو ایک اور چیز کا امتزاج دکھا کر وہ شاعر کہہ رہے ہیں اگر تو نے اے خدا مجھے نغمہ عشق کا ظرف دیا تھا
کہ میں یہ عشق کا نغمہ الاپ سکتا تھا، میں تیری محبت کے گیت گا سکتا تھا، میں شعر کہہ سکتا تھا، میں غزلوں میں تیری تعریف کر سکتا تھا۔ اگر تو نے مجھے ایسا بنایا تھا اپنی تعریف کرنے والا، عشق کے نغمے گانے والا، تو عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا۔ تو عمر کے کم ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر اپنی عمر کی کمی کا گلہ پہلے بھی کرتے دکھائی دیے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو عمر کی تنگی کا گلہ تو خیر انسان کو ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اور انسان کی خواہشیں اتنی ہیں کہ کبھی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی۔ تو میر نے بھی کہا تھا کہ سرسری ہم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جہان دیگر تھا، کہ ایک ایک نقطہ ایک پورا جہان ہے، جہاں جہاں رک کر دیکھو، غور کرو تو وہ ایک نیا جہان ہوتا ہے، اور عمر اتنی کم ہے کہ اسے ہر چیز کو غور سے دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو شاعر بھی یہاں اپنی جو ہے وہ زندگی کی تنگی کا گلہ کر رہے ہیں کہ یہ عمر کم ہے، اور میرا ظرف اور مجھے جو عشق کا اللہ تعالیٰ نے ظرف عطا کیا ہے، جو نغمہ گوئی عطا کی ہے، جو شعر و شاعری کا ہنر عطا کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے وقت دیا جاتا، اور تب میں اپنے عشق کا اظہار کرتا اور کھل کر کرتا۔ تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے، تو چراغ در میں خانہ بنایا ہوتا۔ تو میں خانے کے در کا چراغ بنایا ہوتا۔ اگر ساقی نے مجھے خود سے دور بھی کرنا تھا، تو ساقی اور میخانہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، تو صنعت مرات النظیر کا استعمال ہے کہ جب آپس میں تعلق یا نسبت رکھنے والے الفاظ کا ذکر کیا جائے تو خوبی سے شاعر نے اس کا ذکر کیا، جیسے شاہانہ اور افسر اور تاج پہلے شعر میں آپس میں تعلق رکھتے ہوئے الفاظ تھے۔ تو تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے میرے ساقی سے، وہ ساقی اب علامت ہے، علامت وہ کہ ساقی جو جام عطا کرتا ہے محبت کے، تو ساقی سے اگر شاعر نے کہتا ہے تو اس سے مراد محبوب لیا جاتا ہے۔ تو اگر مجھے میرے محبوب سے دور رکھنا تھا تو اتنا دور رکھا جاتا کہ چراغ در میخانہ، کہ میں کم از کم میخانے سے باہر نہ ہوتا، مجھے میخانے کے دروازے پر رکھ دیتے۔ اگر آپ نے مجھے ساقی سے دور کرنا ہے کہ جہاں سے مجھے کم از کم ساقی دکھائی دے، یعنی مجھے محبوب سے اتنے دور کرو کہ جہاں سے کم از کم میرا محبوب مجھے دکھائی دیتا رہے، تو اس سے زیادہ ظلم نہ کرو، تو اس سے زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاعر بھی ایسی ہی کسی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر مجھے میرے محبوب سے، میرے ساقی سے اس رند کو، اس میخار کو دور کرنا ہی ہے، تو اتنا دور کرو کہ جہاں سے کم از کم وہ ساقی، وہ محبوب دکھائی تو دے۔ جیسے میر نے اپنے محبوب سے اس کا گلہ کیا تھا کہ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، کہ ایک تو امید نہیں تھی اس لیے اس نے ایسی، یعنی پہلے نگاہ پڑی نا امیدی والی اور مایوسی نظر آئی، اور دوسری طرف اس نے منہ بھی چھپا لیا کہ میر کو بھی منہ نہ دیکھنے دیا۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ کم از کم مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل تو رکھو کہ میں اتنا دور رہوں کہ تم نظر آتے رہو۔ شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا۔ تو ایک اور خوبی سے جو اپنی اردو شاعری کی تہذیب لیے ہوئے شعر ہے کہ بلبل کا اور پروانے کا اور شمع کا ذکر ہے۔ تو شعلہ اور پروانہ آپس میں نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ شمع کا عاشق پروانہ ہوتا ہے جو شمع پر جل کر جان فدا کرتا ہے، اور شاعری میں اس کی کہانی کو عاشق اور محبوب سے مثال دی جاتی ہے۔ یوں ہی بلبل چمن کا یا پھولوں کا عاشق ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو وہ بلبل جو ہے وہ اس کی اور پروانے کا اکٹھا ان کہانیوں کا تذکرہ کیا کہ میرے محبوب نے اپنا شعلہ حسن، اپنے حسن کا جو شعلہ ہے، حسن کی آگ ہے، وہ چمن میں نہیں دکھائی، یعنی وہ باغ میں نہیں آیا۔ کون؟ میرا محبوب، ورنہ کیا ہو جاتا، ورنہ جو بلبل پھول کا یا چمن کا عاشق ہے وہ پروانہ بن جاتا، اور پروانہ جو ہے وہ شعلے کا یا شمع کا عاشق ہوتا ہے۔ تو گویا یعنی بلبل بھول جاتا پھولوں کو، اور وہ میرے محبوب کے حسن کے شعلے میں کھو جاتا، محو ہو جاتا اور اس کا عاشق ہو جاتا۔ تو اپنے محبوب کی خوبی ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو شاعری میں یوں بھی کیا جاتا ہے جیسے عاشق نے اپنے محبوب کو اور پھول کو سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کیا تھا، اور بلبل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی خواہش کی تھی کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔
تو یہاں شاعر نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا جی بلبل سے گفتگو کیا، بلبل کو بھی عاشق ہو جاتا میرے محبوب کا، وہ پھولوں کو بھول ہی جاتا۔ تو شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف بڑی خوبی سے کی ہے۔ صوفیوں کے جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے، قابل جلسہ رندانہ بنایا ہوتا۔ صوفیوں کے جو نہ تھا لائق، کہ صوفی وہ اللہ کی محبت میں چلنے والے جو ہوتے ہیں، وہ خاص لوگ، اللہ کے ولی لوگ، اگر میں ان کے قابل نہیں تھا، ان کی صحبت کے لائق نہیں تھا، ان کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، تو کم از کم مجھے قابل جلسہ رندانہ بنا دیتے، مجھے رندوں کے یعنی شراب پینے والوں کے جلسے کے قابل تو بنا دیتے۔ تو وہی ایک کیفیت شروع سے چلی آ رہی ہے کہ شاعر گلہ کر رہا ہے کہ نہ میں ادھر کا رہا نہ میں ادھر کا رہا، کہ میں ایک سمت بھی نہ تھی میری کہ میں جو ہے میں اس سمت میں پوری طرح چلتا اور میں کامیاب ہو جاتا، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ دین ہاتھ آیا۔ تو شاعر اپنے اس پوری غزل میں وہ کیفیت، اس کی فضا ہی ایسی بن رہی ہے کہ وہ ایک گلہ سا کر رہے ہیں اپنے اس دوہری کیفیت کا، کہ جو شاعر کو لاحق ہے۔ کہ غالب نے بھی اپنے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا، لیکن غالب نے کھل کے کیا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو ہم تجھے ولی سمجھتے جو تو کیا نہ ہوتا، شراب نوش نہ ہوتا، شراب پینے والا نہ ہوتا، ورنہ تو ایسے صوفیوں کے ایسے مسائل، تصوف کے ایسے مسائل بیان کرتا ہے، ایسے نقطے باریک بیان کرتا ہے۔ تو غالب خود وحدت الوجود نظریے کے حامی تھے تصوف میں۔ تو شاعر کہتے ہیں جس طرح تو بیان کرتا ہے باتیں تو ہم تو تجھے ولی سمجھتے، مگر بہادر شاہ ظفر نہ صوفی ہو سکا اور نہ رند ہو سکا۔ روز معمورۂ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ بستی، ولیج، گلوبل ولیج جیسے ہم دنیا کو کہتے ہیں، تو بہادر شاہ ظفر نے پہلے اس کو دنیا کو بستی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک گاؤں کی طرح یا ایک بستی کی طرح ہے، یہ جو دنیا ہے، معمورۂ دنیا، دنیا کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو دیار ہے۔ تو روز اس میں کیا ہوتا ہے، اس معمورۂ دنیا میں، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس علاقے میں کیا ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، حملے، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی۔ تو وہ برائیاں ان کو نظر آ رہی ہیں، شاعر کو کجیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں دنیا میں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا، جیسے بد دعا دے رہا ہے کہ اس سے تو یہ ویران ہوتی تو اچھا ہوتا، کہ جس طرح ان لوگوں کے حال ہیں کہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کائنات کا، اس کی فطرت کا، لوگوں کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، مگر ہر طرف یہاں خرابی ہی خرابی نظر آتی ہے۔ تو ظفر، بہادر شاہ ظفر نے اپنا نام، اپنا تخلص استعمال کیا، تو اس طرح یہ مقطع ہو گیا، قطع سے مقطع ہے کہ آخری شعر کہلاتا ہے۔ جب شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ارادتاً اب اس نے اپنی اس غزل کو اختتام پذیر یعنی کر دیا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر اپنی اس کیفیت کا، بہرحال اسی خوبی کا یا اسی فضا کا استعمال کر رہا ہے، اور جیسے غالب نے کہا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک خرابی کی، تو غالب کو بھی اپنی وہ جو خرابی کی جو یعنی نقص تھا اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں، وہ دکھائی دے گیا تھا۔ تو یہاں پر بہادر شاہ ظفر کو پوری دنیا میں وہ نقص یا وہ کمیاں یا کوتاہیاں دکھائی دے رہی ہیں، مگر ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ علامہ اقبال کا پیغام ہے، اور علامہ اقبال کسی بھی صورت ہمیں مایوسی کا پیغام نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکن، دماں دم مسلسل صدائے کن فیکن، نئی تخلیقات کی آواز آ رہی ہے کہ ابھی کائنات تو نامکمل ہے، اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو ہم نے ہر صورت ڈٹ کر چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو چیزیں بہتر نہیں ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی ہم نے کیفیات دیکھی، ان کی مزاج، ان کی بے بسی، ان کی سچے جذبات کی عکاسی ہے کہ جیسے وہ تخت نشین تھے مگر ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کی فطرت بادشاہوں والی تھی بلکہ اس کے برعکس وہ ایک صوفی صفت انسان تھے۔ تو سچائی اسی میں ہے، شاعری میں دم تبھی ہوتا ہے جب سچے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ بہرحال یہ چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں، تو مجھے امید ہے ہم اس غزل کو بہتر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی ایک اور غزل پر تبصرہ لے کر اب اس کے بعد حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔